مکتوب نمبر 52 کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ نفس امارہ کی مذمت، اس کے ذاتی مرض اور اس مرض کے دور کرنے کے علاج میں بیان فرمایا ہے۔ میرے مختومہ مکرم، انسان کا نفس امارہ جاہ اور ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تمام ہمت اور کوشش اپنے ہم عصروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے اوامر اور نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت، خدا ہونے اور خدائے بے مثل جل سلطانہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور سب اس کے محکوم ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اپنے نفس سے دشمنی رکھ، کیونکہ بلا شک و شبہ وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ پس جاہ اور ریاست، بڑائی اور تکبر وغیرہ نفس کی خواہشات حاصل کرنے کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا، حقیقت میں خدائے عز و جل کے دشمن کی مدد کرنا اور اس کو تقویت دینا ہے۔ اس بات کی برائی کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ پس جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک بات میں مجھ سے جھگڑا کیا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ غرضے کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور دماغ سرداری کے مالی خولیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو جائے، نجات محال ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی مرض میں ابدی موت آ جائے۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اور نفس کی تقویت اور پرورش کے سوا ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں، جس کا کہ شریعت نے حکم دیا ہے، 1 دینار خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں بغیر امر شرعی اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور شریعت کے حکم سے عید الفطر کے دن کھانا خواہش نفسانی کے دور کرنے میں اپنی مرضی سے کئی سال کے روزے رکھنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے، اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ تمام رات نفل ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس باتوں پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ نے جس مجلس کے اندر جو حسد کا علاج والی تھی نا مجلس، اس میں ایک حدیث آئی تھی، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تو دنیا میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔
تو اب اس میں اس حدیث میں نا ایک تو سبق ہمیں یہ ملتا تھا کہ انسان کو نا قناعت اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حال میں رکھا ہوا ہے انسان اس پر قناعت کرے۔ اور دوسرا سبق اس میں نا اس حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے تو انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ تو غنی بننے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں لوگوں کی احتیاج اور ضرورت ختم ہو جائے، تو ایسے شخص کو یعنی غنی کہا جاتا ہے، عبد الغنی کہا جاتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی ہو جائے۔ اور یہ ویسے کہنے میں سننے میں بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ جتنے بھی روحانیت کے جتنے بھی مقام ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سب سے بڑا روحانی مقام ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ تو اور جتنے بھی روحانی مقام ہوتے ہیں انسان محنت کرتا رہے کرتا ہی رہے، تو اس مقام سے نیچے کے جتنے بھی مقام ہیں ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ دنیا میں نصیب کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو مقام رضا ہے کہ یعنی بندہ اپنے اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی، اس روحانی مقام کی جو حقیقت ہے وہ جنت میں جا کر پھر جنت کی تمام نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد انسان کو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد جو سب سے آخر پہ جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگی کہ اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب آئندہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے۔ اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے نا عالم پیدا فرمائے ہیں۔ تو ایک عالم تو وہ ہے جس کے اندر خوشی ہی خوشی ہے اور راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اس عالم کے اندر کسی بھی تکلیف کا گزر نہیں ہے، کسی بھی پریشانی کا گزر نہیں ہے، کسی بے چینی کا گزر نہیں ہے۔ اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا عالم پیدا فرمایا ہے کہ اس عالم کے اندر خوشی کا کوئی گزر نہیں، راحت کا کوئی گزر نہیں، آرام چین کا کوئی گزر نہیں۔ اس عالم کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے دکھ، تکلیف، عذاب، پریشانی کو پیدا فرمایا ہے، اور اس عالم کا نام جہنم ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا عالم جو عالم دنیا جس کو کہا جاتا ہے وہ پیدا فرمایا ہے، اور اس عالم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشی، راحت، رنج، آرام، سکون، بیماری، پریشانی، ٹینشن، خوشی، راحت، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مکس کر دیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز میری مرضی کے موافق ملے تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ یہ حسد کا سب سے اچھا علاج ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں، میرے نصیب میں جو لکھ دیا ہے یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر بہتر ہے۔ تو
انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فلاں آدمی کو فلاں چیز کیوں دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیز نہیں دی تو مجھے کوئی چیز کیوں نہیں دی ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ انسان کے اندر بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو انسان کے اندر کا جو نفس امارہ ہے نا، یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ٹینشنوں سے بچنے کا، پریشانیوں سے بچنے کا جو سب سے جو ایک آسان علاج ہے، وہ علاج یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا اور چاہت کے اندر فنا کر دے۔ اس کے اندر سے یہ لفظ کیوں نکل جائے۔ کسی کو کوئی چیز ملی ہے تو اس کو کیوں ملی ہے، مجھے نہیں ملی تو مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو جب اپنے آپ کے بارے میں یہ انسان دیکھے گا کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اور میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو پھر یہ انسان پریشان ہوگا۔ انسان اپنی مرضی اور چاہت کو نا اللہ کی مرضی اور چاہت میں فنا کر دے۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ، جیسے ہم حال چال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، کسی نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جی حضرت سنائیں کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ بھائی اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری کائنات کے اندر ہر کام جس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جی اس کائنات کے اندر تو انبیاء بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کی مرضی، خواہش اور منشا کے مطابق ہر کام ہوتا ہو، تو آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات کے اندر کا ہر کام جس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنا ارادہ، اپنی چاہت، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی تمنا، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی خوشی میں فنا کر دیا ہے کہ اب میں اس کائنات کے اندر صرف وہ چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو جب میری مرضی اور خواہش کے مخالف کوئی کام ہو جائے تو مجھے کوئی تکلیف، ٹینشن، پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی مرضی اور خواہشات کو اللہ کی مرضی اور خواہشات کے تابع کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی عقل کو نا اس میں استعمال کرے کہ جی اس کو کچھ ملا ہے تو کیوں ملا ہوا ہے، مجھے نہیں ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے جس تک ہماری نظر نہیں پہنچا کرتی۔ تو اب یہ بات نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں غالباً 16ویں پارے کے اندر، 16ویں پارے کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے کسی امتی نے یہ پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب اس میں کوئی جو ہے نا دو رائے بھی نہیں ہوتی کہ جس وقت میں کوئی نبی روئے زمین پر موجود ہوتے ہیں تو ان نبی سے زیادہ علم والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، جن چند پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء میں درجہ اونچا بنایا ہے نا، ان میں سے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا نا کہ جس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا انا، میں۔ تو یہ بات حقیقت تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم اس وقت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو لیکن بات نا کہ اللہ تعالیٰ
کا جو بندہ اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی زیادہ کڑی نگرانی اور تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ یہ فرمایا جاتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا علم رکھنے والا کون ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب آپ میرے ایک بندے خضر کی صحبت میں کچھ عرصہ رہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے۔ یہ قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ پوری تفصیل سے ملتا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اب جو خضر علیہ السلام تھے وہ ذرا ایک اور لائن کے آدمی تھے، وہ تھے تکوینی لائن کے آدمی، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے تو یہ تھے شریعت کی لائن کے آدمی، اور خضر علیہ السلام تھے تکوینی لائن کے آدمی۔ تو اس طرح سے روحانیت کے اندر بھی یہ دو نسبتیں چلا کرتی ہیں۔ کچھ جو اولیاء ہوتے ہیں، کچھ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی ولایت دی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی ولایت دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو خضر علیہ السلام تھے یہ تکوینی لائن کے آدمی تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ بھئی اگر میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ تم نے وقت گزارنا ہے، تو میں جو کچھ بھی کروں تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جی ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ایک موقع پر کیا آیا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب کشتی کے تختے ٹوٹیں گے تو کشتی سمندر میں غرق ہو جائے گی۔ تو اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، تشریعی لائن کے آدمی تھے، تکوینی لائن کے نہیں تھے، تو ان کی سمجھ میں خضر علیہ السلام کا یہ عمل نہیں آیا، وہ فوراً اعتراض کر دیا، یہ کیوں توڑا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نو کویسچن، سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ہاں یاد آ گیا، چلو ٹھیک ہے، اب سوری، اب آئندہ نہیں سوال کریں گے۔ تو اب جب تھوڑا اور آگے گئے سفر کرتے کرتے، تو اب آگے سفر میں کیا ہوا، ایک چھوٹا معصوم بچہ ملا، معصوم بچہ۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو اب وقت کے پیغمبر ہوں، پھر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان سے پھر نہ رہا گیا، وہ تم نے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے، میں نے آپ سے پہلے قدم پہ کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا ہے تو سوال نہیں ہوگا، سوال نہیں کرنے کی اجازت آپ کو۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو جی ٹھیک ہے جی، نہیں سوال کرتے، چلو اور آگے چلتے ہیں، تو آئندہ نہیں کروں گا۔ تو تیسرے موقع پہ جا کے خضر علیہ السلام نے پھر ایسا ہی ایک خلاف مشاہدہ کام کیا جس کی جو ہے وہ عقل سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، پھر اعتراض کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھئی بس اب میری اور آپ کی جو راہیں ہیں جدا جدا ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، تو اس لیے میرا آپ کا چلنا اس وقت اب ناممکن ہے۔ تو اب اس میں پھر خضر علیہ السلام نے ان کو تینوں باتیں بتائی بھی۔ تو اس میں سے جو ایک بات جو انہوں نے بتائی تھی کہ جو میں نے وہ جو معصوم بچے کو قتل کیا تھا، اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی نافرمان اور سرکش بندہ بننے والا تھا، یہ خود بھی گمراہ ہوتا اور اپنے ساتھ بہت ساروں کو اس نے گمراہ کرنے کا سبب بننا تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔
تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان ماں باپ کو جن کا یہ بچہ تھا ایک اور بیٹا دیا، اور وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا اور پھر اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار بھی ثابت ہوا۔ تو اس لیے ہمیں جو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہمیں اس کائنات کے اندر ہونے والے بہت سارے جو کام ہوتے ہیں نا وہ خلاف عقل، خلاف مشاہدہ جو محسوس ہوتے ہیں، ہمیں ان پر بہت جلدی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جی ہمارے فلاں رشتہ دار کو یہ ملا ہے تو کیوں ملا ہے، زیادہ ملا ہے تو زیادہ کیوں ملا ہے، ہمیں کم ملا ہے تو ہمیں کیوں کم ملا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں ہوا کرتی ہیں جہاں تک ہماری عقل سمجھ نہیں جایا کرتی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس پہ قناعت کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے وہ آتا ہے نا کہ اب غالباً تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار موت کے فرشتے سے یہ سوال کیا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کسی پہ ترس آیا ہو؟ تو اب اس واقعے کی صحت پر بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہمیں کوئی چٹکی کاٹے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گدگدی کرے ہمیں ہنسی آتی ہے، تو فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ جی فرشتے کو ترس کیسے آ گیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ واقعے کی صحت پر تو چلے کوئی بندہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کلام، لیکن اس میں ہمارے لیے نا ایک سبق بہت اچھا ہے۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ یا اللہ 2 دفعہ مجھے نا بہت ترس آیا۔ تو کہا کہ پہلا موقع یہ تھا کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو اب اس میں ایک عورت تھی، تو عورت نے بھی جب وہ کشتی ٹوٹ گئی تو عورت کے ہاتھ نا کشتی کا ایک تختہ لگ گیا، تو اب وہ اس تختے کے اوپر بیٹھ گئی یا لیٹ گئی۔ اب وہ سمندر کی لہروں پہ جناب وہ سمندر کے بیچوں بیچ وہ تختہ بھی چل رہا اور اس تختے پہ عورت بھی سوار ہے۔ تو وہ فرشتے نے کہا کہ عین اس سمندر کے بیچ میں اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، سمندر کے بیچ میں اس کے بیٹا ہوا، ٹھیک، اور صرف ایک تختہ ہے اور سمندر کا بیچ ہے۔ تو کہتے ابھی اس بچے کی ولادت ہوئی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس عورت کی روح قبض کرنے کا حکم مل گیا۔ وہ کہتے میں نے کہا وہ روح تو قبض تو کرنی ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب یہ بچہ اور ابھی چند منٹ کا اور سمندر کا بیچ اور ایک چھوٹا سا تختہ، اس بچے کا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے روح نکالی اور چل ابھی ساتھ میں آسمان پہ۔ تو کہتے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دوسری بار ترس کب آیا؟ تو وہ موت کے فرشتے نے کہا کہ یا اللہ یہ جو آپ کا ایک بندہ تھا نا شداد، تو اس نے جب آپ کی جنت کے بارے میں سنا کہ جنت میں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، تو اس نے پھر دنیا کے اندر ہی جنت تیار کی، اور اس کی جنت کو تیار کرنے کے اندر بہت سال لگے، اور ہزاروں جو مزدور اور مستری تھے انہوں نے اس جنت کو تعمیر کیا۔ اور وہ چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے پھر اپنی بادشاہت اور مالداری کے بل بوتے پر اس وقت میں دنیا کے اندر جو میسر چیزوں میں سب سے بہترین چیزیں تھیں اس نے اپنی اس جنت کے اندر نا ان کو جمع کرنا شروع کیا، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی نیت کی تھی کہ جی میں اپنی جنت کو نا بنتے ہوئے دیکھنے نہیں جاؤں گا، جس دن میری جنت 100% کمپلیٹ ہو جائے گی اس دن میں اپنی جنت کو دیکھنے جاؤں گا۔ تو اب اس کا ایک لمبا عرصہ زندگی کا وہ جنت کی تعمیر میں گزر گیا۔ تو جس دن اس کو کہا گیا کہ جی جنت تعمیر ہو گئی ہے تو اب تشریف لائیے وزٹ کے لیے، تو اب وہ جو شداد جو بادشاہ تھا
تو ابھی وہ اپنی جنت کے اندر کیسے تھا کہ اس کا ایک پاؤں ابھی جنت کی جو اس نے جو جنت بنائی تھی نا اس کی ہوا میں تھا، ابھی اس میں رکھا بھی نہیں تھا اس نے، اور دوسرا پاؤں اس کا ابھی اس کی بنائی ہوئی جنت سے نا باہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اس کی روح قبض کر لو۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک اس دوسرے بندے کی جو ہے نا وہ روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا کہ اس نے اتنی محنت کی، سالوں لگائے، ہزاروں کاریگر اس نے صرف کیے، اور اپنی زندگی کا اس نے اتنا اس میں مال صرف کیا، لیکن اس کو آپ نے اس کی جنت دیکھنے کی مہلت نہیں دی، موت کا وقت آ گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی تمہیں دونوں دفعہ نا ایک ہی بندے پہ ترس آیا تھا کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی بیچ سمندر میں پیدائش ہوئی تھی اور اس کی ماں کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ ہماری عقل سمجھ سے خالی ہوتے ہیں، ہماری عقل سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، کہ جیسے ہم نے وہ حسد کے علاج کے بارے میں یہ کی تھی نا بات، کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں ملا، مجھے کم کیوں ملا، اس کو زیادہ کیوں ملا، اس چیز کو انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی، حکمت اور مشیت پر چھوڑ دے۔ تو اس میں ایسی ایک اور بات آتی ہے نا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو سامری جادوگر تھا، جس کا قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر بھی بڑا اس کے مطلب حالات ملتے ہیں، تو آتا ہے نا کہ جب فرعون نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس سال مطلب وہ بیٹے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان بیٹوں کو، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو جس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس سامری جادوگر کو بھی پیدا کیا۔ اب وہ جو سامری جادوگر تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نام کی طرح۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک باکس سا بنا کر ان کو دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا تھا، تو اسی طرح سے یہ جو سامری جادوگر جس کا نام موسیٰ تھا، اس کو اس کی ماں نے جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا ہوا ہے اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال میں فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا ہے، تو سامری جادوگر کی جو ماں تھی وہ اپنے اس بچے کو کسی پہاڑ کے اونچے غار میں چھوڑ آئی تھی، اونچے کسی غار میں چھوڑ کر وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ تو جو دوسرا موسیٰ تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کروائی، ٹھیک ہے، جس نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ اور یہ جو دوسرا جو سامری جادوگر تھا جس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں یا کھانے پینے کا جو ساز و سامان جو غار میں پہنچا کرتا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے۔ تو جس موسیٰ کی جو ہے نا وہ تربیت، پرورش، دیکھ بھال جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے، وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا مشرک بنا، اور جن موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو بندے کی جو بہتری ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ بندہ اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہو جائے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، جو مقدر فرما دیا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، کہ انسان کے دل میں سے اپنی تقدیر کے متعلق شکوہ اور شکایت ختم ہو جائے، انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء
قضا، کہ انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، خوش ہو۔ تو یہ روحانی مقامات میں نا سب سے اونچا مقام اس وجہ سے اونچا مقام ہے کہ اس مقام کی جو حقیقت ہے وہ اس دنیا کے اندر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مقام کی حقیقت اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائے۔ تو اس لیے ہمارے یہ مکتوب بھی جو ہے وہ نفس کے ہی بارے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہمارا نفس ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ جو کہتا ہے نا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے جس نے یہ صبح شام 3 دفعہ پڑھا اس پر جنت واجب ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو 3 دفعہ صبح پڑھا 3 دفعہ شام پڑھا، اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں، میرے مقدر میں جو لکھ دیا میں اس پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وبالاسلامی دینا کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی سے چن چن کر، جیسے شیشے پہ کھڑے ہو کر سفید بال چنتے ہیں نا، ہمارے جیسی عمر کے آدھے بال کالے ہوں آدھے سفید ہوں، تو چن چن کر جو ہے نا ہم سفید بال تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں نہ ہو وہاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، چن چن کر سفید بال الگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بالاسلامی دینا کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی سے یہود و نصارہ کے طریقے، ان کی معاشرت، ان کا لباس، ان جیسا رہن سہن، ان جیسا طرز زندگی، ان جیسی شادی غمی کو چن چن کر نکال دیں، اور جو طریقے، جو رسم و رواج، جو لائف سٹائل ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں 100% امپلیمنٹ کریں۔ اور پھر ابھی محمد النبیہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ صرف ان 3 چیزوں کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، تو ان 3 چیزوں کے پیچھے بہت بڑی ایک لمبی چوڑی ایک حقیقت ہے۔ تو جو اس حقیقت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے گا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا جو رضا کا مقام ہے، مقام رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تک پہنچنا بھی آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو رضا کا مقام ہے اعلیٰ درجے میں نصیب بھی فرمائے۔